بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان کس حد تک 2 نمبر کریکٹر ہے، انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا۔ اس پر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں اور وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ پائنے کی کریکٹر ہے کتوں ساڑھے گلے پہ گیا ہے۔ بہرحال اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 2 خبریں ہیں، اور ایک خبر یہ ہے کہ سلیمان شہباز جو کہ شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور یوتھیا بریگیڈ نو بڑی تکلیف ہے، ٹیڈی جوٹ پہ پھر دینے کو ہو پتہ نہیں کی ہو گیا، اے منڈا واپس آئے گا تے پتہ نہیں کی ہوگا۔ پہلے کہتے تھے آندہ کیوں نہیں، ہوں جو وہ آن لگا ہے تو جناب تاز آب ہے، یہ کسی حال سے خوش کوئی نہیں۔ بال وہ واپس آ رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماڑا موٹا ریلیف بھی دیا ہے کہ پاجی ایئرپورٹ سے نہ پھڑنا، مطلب وہ عدالت پہنچ جائیں اور وہاں پہ سرنڈر کریں، اس کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق چلا جائے گا۔ تو 11 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں، اور ان کے جو وکیل تھے امجد پرویز صاحب، انہوں نے باقاعدہ ساتھ ٹکٹ بھی لائی کہ بہو جی سچی مچی آ رہے ہیں، نہیں چاکا نہیں کرا رہے ہیں، یعنی نواز شریف کی طرح جس طرح سے میاں صاحب کا ہر 2 مہینے بعد کہانی نہیں آئی کہ میاں آ رہا جی تو ایسے کام شروع ہو جاتا ہے، میاں جدو آئے گا الگ پتہ جائے گا تو میاں اتھے بیٹھا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے۔ سلمان شہباز صاحب واقعی آ رہے ہیں، اس وقت وہ عمرہ کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور پھر وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ مسلم لیگ نواز کے ذرائع جو ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے سر کہ ایک طرف عمران احمد خان نیاز صاحب جو ہے وہ کہی جا رہے ہیں میں ٹھا دیاں گا جی، میں ٹکر مار دیاں گا جی، اے میں چھال مارن لگا جی، اے دیکھ لو پھر تسی میری گل نہیں نہ سن رہے، اے میں آیا جی، اے دیکھیا جی۔ اور دوسری طرف پوری قوم کو مامو بنا کے اپنے کار خاص خیال کاستروں کو جو انہوں نے بنا لیا ہے، وزیر بنا لیا ہے، وہ کہانی میں آپ کو بریک کر چکا ہوں صبح والی ویڈیو میں۔ کل رات کو میں نے وہ ویڈیو کی تھی، وہ آپ تک وہ بات پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہاں پر سر ایک اور چیز جو پوری قوم کو مامو بنانے چلے ہوئے ہیں، اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ یوتھیا ہی ہے، انہیں سارے دماغ جڑے معاف ہو گئے ہیں، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں، کسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، دوسرے پاسے جڑی کہانی چل رہی ہوئے گی وہ کڈ کوئی نہیں سکے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، ناک ہوتے ہیں، لوگ ہوا سے ہمسا سے بھرپور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ حالات جو ہیں وہ اس حد تک سیریس ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس حد تک آپ پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب وہ ایک شعر تھا کہ اے عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، تو یہ والا معاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن عمران خان دا کی کریے، پائن جڑا نا وہ کدی حالت صوفی چاہتا ہی نہیں، ہر ویلے نشے چی لگا پھر رہا ہے۔ میں یہ شہرت کے نشے کی بات کروں، دوجا نہ سمجھا جائے، مجھے نہیں پتا وہ دوسرا نشہ کرتے کہ نہیں کرتے، میں تو جس نشے کی بات کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی بات۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب سارے دے سارے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، یا جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ دکھ رہے ہیں وہ سارے یوتھی ہیں، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں ٹھا دیاں گا، میں روک لوں میں ورنہ میں چلا جائے۔ اور دوسری سائڈ پہ حالت یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر یعنی ترلے پائی پھر دینے اس حکومت دے، شہباز شریف صاحب دے، یا جو ظاہر ہے کہ حکومت چلا رہے ہیں آصف زرداری صاحب ان کے، کہ کسی طریقے دے نال بھاجی کو راہ کر لو، تاڑی مہربانی ہمیں فیس سیونگ دے دیں۔ کل انٹرویو ایک دیا عارف علوی صاحب نے اے آر وائی کو، اس میں چودھری غلام حسین صاحب اور خاور گھمن صاحب، یہ بڑے عمران خان کے قریبی صحافی جو ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور چودھری غلام حسین صاحب کو تو اگر آپ سن لیں تو پائن ہاسا بڑا آندہ ہے، ویسے مطلب چوہے صاحب مزیدار آدمی ہیں، ان کی باتیں سن کر ہنسی آتی ہے۔ وہ چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سوال کیا تھا اور خاور گھمن صاحب نے سوال کیے، تو لگ یوں رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ کسی طریقے یار فیس سیونگ نہیں لبا دے، چوہی صاحب کو مہربانی کرو علوی صاحب، ہے جی کوئی رابطہ روبطہ چل رہا ہے، پھر کی کہندے نے دیندے نے انتخابات دی تاریخ کے نہیں، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ کسے رائے سانو فیس سیونگ لب جے عمران خان کو، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جڑا انہوں نے ایک مطلب مارکیٹ دے ڈھول پایا ہے کہ جناب میں ہوں بس کچھ کام پان لگا جے، وہ تو کس طرح باجی، کیونکہ ہے تو کچھ نہیں نا، ہاتھ میں تو پھوکے پکانے نے پائے انہوں نے، بلکہ پھوکے پٹاخے ہیں جس میں سے کچھ نہیں نکلنا، آواز ہی کوئی نہیں آنی، وہ بالکل گلیاں گولیاں تے پھوکے فیر، یہ کام ہے ان کا۔ تو لیکن جو مذاکرات کا سلسلہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے درمیان جاری ہے، عارف علوی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی مل چکے ہیں، اور پرائم منسٹر کے معاون خصوصی جو ہیں فہد حسین صاحب، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں اس کے علاوہ بھی بیک ڈور رابطے جو ہیں
پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور گفتگو جاری ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جناب پہلے تاریخ دیو پھر اس تو بعد عمران خان کی ملاقات کرا دینا شہباز شریف نے. وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں سر, ایج نہیں ہو سکتا. تسی بڑا سیدھی جی گل ہے کہ پہلے آپ یہ بات کریں کہ جناب اب اسمبلی میں واپس آئیں, اسمبلی میں واپس آئیں, وہاں پر بیٹھ کے ساری باتیں کر لیتے. یہ حکومت کی طرف سلسلہ جا رہا ہے. لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ جناب کچھ ہو جائے, ہمیں ہر صورت میں پہلے آپ تاریخ دیں. بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ یار جھوٹ چتالی دے چھڑو تاریخ, ایویں پبلک کنزمپشن کے لیے دے دیں, یعنی آپ اخباری خبر کے لیے دے دیں, آپ میڈیا کے تک بتا دیں بس کہ اب ہم جو مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھنے لگے ہیں نا, اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ تاریخ پر بات ہوگی کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کروانا ہے کہ نہیں کروانا. یعنی الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بیٹھنے لگے ہیں. پاویں اندر ڈسکس ہی نہ کرے آج, ٹھیک ہے, لیکن اتنی بات کر دیں. یہ یہاں تک جو ہے پی ٹی اے کی حالت ہے. اور ادروائز آپ دیکھیں تو اس طرح وج گج کے جو ہے وہ گلاں کر رہے ہیں کہ جناب جس طرح پتہ نہیں انہوں نے کیڑا کوئی کشمیر فتح کیتا ہے یا انہوں نے پتہ نہیں کیڑا کوئی ٹاکے بم چلاتے ہیں پڑھ کے ہیں جی. یعنی اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. بچوں گل بھائن کوئی بھی نہیں, سیدھی جیڑی گل ہے عمران خان جہاں نا وہ پی بولی پئی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوں کہڑے پاسے جاواں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کی یہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ 2 نمبری کا جو رخ ہے اور مکاری ہے وہ سر کس حد تک ہے, میں آپ کو کچھ واقعات بتانے لگا ہوں اور یہ فرام ہارسز ماؤتھ ہیں. اینڈ پہ میں آپ کو اس کا ذریعہ بھی بتا دوں گا کہ کیا ذرائع ہیں جن سے یہ باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یاد کیجئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب عمران خان کو چھوڑو یار, پہلے شیخ رشید کی گل کرنے ہیں. اب شیخ رشید کی آپ ذرا کیا کہتے ہیں 2 نمبری چیک کریں, بلکہ نمبر ہی کوئی نہیں شیخ رشید کا, یقین کیجئے. وہ تو ایک ایسے کریکٹر ہیں, میں تو ان کو ہمیشہ لالو پرساد یادو پاکستانی سیاست کا سمجھتا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں. شیخ صاحب ایک ایسے کریکٹر ہیں جنہ دی جڑے نا ایک خام خواہ سپیکر نہیں ہوتا جڑا بولتا رہتا ہر ویلے. جس وقت آپ نے اگر دیکھا ہو وہ ایک کیا کہتے ہیں بارات کے ساتھ جایا کرتے تھے. وہ ایک دور ہوتا تھا جب وہ بینڈ باجا جو ہے نا وہ بڑا چلتا تھا اور بابو بینڈ کا بڑا نام ہوتا سی. بھائی بڑی سونی بینڈ, یہ بڑی مشکل سے بڑی سفارشاں دے نال بھائی نے نا بک ہوندے سن ویاہ دے تے. تو وہ ایک واجہ ہوتا سی وڈا جہا جہاں کوئی کام نہیں سی ہوندا. جس وقت سارا میوزک جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا یا بجانے والے تھک جاتے تھے, انہوں نے ساہ دوان لینا وہ وڈا جہا واجہ جہاں نا اچانک بول پیندا سی تو سارے توجہ وہ ہو جاتی سی وڈے واجے. انہیں دیر انہوں نے بیچارے ساہ آ جاتا سی, جہاں کلارن وجا رہا ہے یا جو چھوٹا سرنگی وجا رہے بیچارے انہوں ساہ آ جاتا سی تو وہ جناب دوبارہ شروع ہو جاتے سن. تو وہ ایک وڈا واجہ جہاں ہوندا نا, یہ شیخ رشید صاحب وہ والے واجے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر جن کا کوئی مصرف نہیں سوائے ایس دے کہ تسی لوگوں کا دھیان در اس پاسے لانا, اس کے علاوہ ان کا کوئی مصرف نہیں ہے. شیخ رشید صاحب جنوری اور فروری میں ملے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو سر, 2022 کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں سر, یہ آپ کو چلو اینڈ پہ ذرائع بتائیں گے کیا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر ملے ہیں اور ان سے انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب اے تو کچھ نہیں جی ہونا, یعنی عمران خان سے کچھ نہیں ہونا, ادھر کچھ کر لو. یہ جنوری اور فروری کی بات کر رہا ہوں. اور آپ تھرو آؤٹ شیخ رشید کے پبلک میں جو بیانات آتے رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, سن لیں, وہ جناب پڑھ لیں. وہ یہی ہے کہ میں تے عمران خان دے صدقے تے واری, عمران خان پاکستان کا عظیم سپوت, میں عمران خان کے ساتھ جینا مرنا عمران خان دے نال. دستا ہے انہوں نے بھی کہندا ہے وہ جی ایچ کیو بتا دیا میں عمران خان دے نال ہاں. اس طرح کی باتیں یہ کرتے رہے ہیں. اور حالت ان کی یہ ہے کہ اندر جا کے جی رپورٹ دین جاندے سن اس لیے کی کہندے سن, یہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات جو ہے وہ کنفرم ذرائع سے سامنے آئی سر. یہ میں کوئی بات یعنی ایسی نہیں ہے جس کی ناقابل تردید قسم کے جو ہے ذرائع ہیں نا وہ یہ بات بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے ذرائع, ذرا صبر رکھو, بریک تے پیر رکھو, میں دسنا تمہیں. اب چونکہ شیخ رشید اس طرح کے کریکٹر ہے, وہ کہتے ہیں خانہ
खाना दे खान परोने। तो इमरान खान भी हो जाए करैक्टर है। इमरान खान कौन सा मतलब है कि चंगेज़ खान की नस्ल चो हैं, ठीक है, वो भी तो हो जाइए ना, वो क्या कहते हैं, खाना दे खान परोने, जिहो जाए शेर रशीद भाई न हो जाए इमरान खान। अब इमरान खान की बात सुन लें। आपको याद होगा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा रोला पाया सी कि मीर जाफ़र है, मीर सादक है, बड़ा रोला पाई रखे, याद होगा आपको। एक मुलाकात हुई थी आरफ अलवी साहब ने करवाई थी जनरल बाजवा साहब की, जो बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं, ऐवान सदर के अंदर हुई हैं। और उस मुलाकात में जब जनरल बाजवा साहब वहाँ पर आए हैं तो उन्हीं दिनों की बात है जब इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे यानी इस तरह गुफ्तगू करते सन स्टेज पे खड़े होके, न्यूट्रल्स जानवर होते हैं, यानी सारे इशारे जो है वो जनरल बाजवा की तरफ जाते थे। इस तरह गुफ्तगू करते थे जिस तरह अगर उन्होंने आवाज़ चले तो कच्चा चबाई जाना, यानी इस हद तक गुस्से का वो इजहार किया करते थे। और जेड़ी कौमें यूथ अगे पागल हो जाती सी, वाह 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 खान छा गया, वो यही करते रहते बेचारे, उन्होंने और कुछ पता नहीं। तो हुआ ये, बताने वाले बता रहे हैं और बड़े कन्फर्म ज़राए हैं, वो बता रहे हैं कि जब आरफ अली साहब ने जनरल बाजवा के बहुत ही तरले पाए, रज के बूट पॉलिश कर ली, तो बाजवा साहब ने कहा चलो मिल लेते यार, कोई बात नहीं। वो मुलाकात के लिए चले गए। बताने वाले बताते हैं कि जब वो मुलाकात के लिए वहाँ पहुँचे हैं तो इमरान खान साहब इस गर्म जोशी के नाल भाइन ने जफ्फी पाई है जनरल बाजवा नूं कि जिन्हें विछड़े होया सक्का भरा लभ गया है। इस तरह से वो भाग के गए हैं। अच्छा, फिर जनाब बैठ गए, गुफ्तगू शुरू हो गई और वाज़ह है उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा जी आप इनसे कहें कि इलेक्शन करवा दें। उन्होंने कहा बहू जी मैं गल कोई नहीं जी कर सकता, सिंपल जी बात है, ये आप के लिए बेहतर बल्कि ये है कि आप असम्बली में वापस जाएँ, वहाँ पे जाके बैठे, सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर आप असम्बली से बाहर रहेंगे, ग्राउंड तो ही बाहर रहेंगे काका, तो खेडेगा किवें। लेकिन खान साहब ने ज़ाहिर है ये बात नहीं माननी थी, वो नहीं माने, उनका एजेंडा डिफरेंट सी, वो उस काम पे लगे रहे। अब यहाँ पर वो बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। वहाँ पर जनरल बाजवा ने पूछा कि यार ये तू मीर जाफ़र मीर सादक की कर दरना हर वाले। तो इमरान खान ने कहा कि खुदा की कसम आपके बारे में बात नहीं करते, ये मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में कहता हूँ, कसमें खानी शुरू हो गई। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ कि इन्होंने एक जलसे के अंदर बाकायदा बताया था कि मीर जाफ़र कौन था, कि बंगाल का एक जो हुक्मरान था उसका सिपा सलार था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों का लग्या सी। पूरी कहानी सुनाई थी, फिर मीर सादक की भी सुनाई थी। यार आप अंदाज़ा लगाएं इस बंदे की मक्कारी का, यानी मैं ये लफ्ज़ कहने पे मजबूर हूँ। ओ भाई ये तू एडा जना है, एडा तू मर्द है, तो बहु फिर सामने भी कहना कि मैं तेनू कहना। उसने भाई फौरी तौर पर पैरा थल्ले जमीन निकल गई, रंग जर्द हो गया पहलवान का। ठीक है, ये बातें जो हैं ये कन्फर्म ज़रा से सामने आई हैं। फिर एक्सटेंशन के हवाले से भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इमरान खान कहता जी मैं जो ना वो बस गलती हो गई मेरे तो, बड़ा गलत फैसला किया। अब ज़रा ये बताते हैं कि जनाब जो चले अब यहाँ पर ज़रा मैं आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। मंसूर अली खान साहब बड़े मारूफ एक एंकर है और बड़े अच्छा व्लॉग करते हैं। उन्होंने अपना जो व्लॉग किया उसमें ये बातें बताई हैं और उनका ये कहना है कि आप ये समझ लें कि तकरीबन जो बातें हैं ये समझ लें कि ये कमर जवेद बाजवा ने नहीं बताई हैं मुझे। ठीक है, हालांकि वो कहते हैं उनके करीबी तरीन ज़राए ने ये बात की है, लेकिन आप यूँ समझ लें कि मैं मतलब उन्होंने कही हैं। ठीक है, तो भाई मैं समझना कि मैंने तो पता है, लेकिन चलें बाहर मंसूर अली खान के व्लॉग में से मैंने ये 2-3 चीज़ें निकाली थी, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जनाब वो कहते हैं कि जो एक्सटेंशन की बात है तो कमर जवेद बाजवा साहब वो कहते हैं जी बस एक्सटेंशन रिटायरमेंट नेड़े सी तो वो वाकशाक करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो इस दौरान उनकी बेगम ने उनको बताया कि भाई आपकी एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं ये टीवी के ऊपर। तो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे ना तो गल ही ऐसी कोई नहीं। तो जब वो अपना इमरान खान से मिले तो उन्होंने इमरान खान से कहा कि ये क्या मामला है, आप एक्सटेंशन का शुरू कर रहे हैं, बस ठीक हो गया बड़ी है। तो इमरान खान ने कहा कि सर मैंने तो आपको एक्सटेंशन देने का अक्टूबर 2018 में सोच लिया था। इमरान खान साहब जो हैं वो अगस्त 2018 में बने थे प्राइम मिनिस्टर और अक्टूबर में कहना मैं सोच लिया सी 2 महीने बाद ही, और अब कहते हैं कि मेरे तो बड़ी गलती होगी। अब
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے پاکستان کو آپ کے بقول بہت زیادہ نقصان پہنچا. جنرل باجوہ کو آپ نے ایکسٹینشن دی تھی, آپ سارا کچھ جنرل باجوہ پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ جا چکے ہیں اب, تو لہٰذا اب دوبارہ آپ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس پوزیشن پہ لایا جائے کہ تسی پھر ایک ادھی غلطی کرو تو پاکستان پھر بھائیو 10 سال پیچھے جا کے کھلو جائے. میرا نہیں خیال کہ ان کو دوبارہ کسی قسم کا موقع ملنا چاہیے. لیکن باہر ظاہر ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے, الیکشنز میں کرنا ہے, جنرل الیکشن میں یہ فیصلہ ہوگا. اب عوام جسے چاہے گی پائے نو پرائم منسٹر بنا دے جی, میں تو کی کر سکنا, لیکن جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ تو سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنا خیال ضرور لکھیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ میں.